بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ بالآخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے، ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا، جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں۔ اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا، اگر ایک ترکیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ چوپٹ راجہ نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگر نے کہا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر تو ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ چوپٹ راجہ نے جادوگر کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا، کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمتگاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ درویش نے خدام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خدام نے عرض کیا، راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ درویش نے خان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی۔ سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں الٹ گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز قلندر تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی، انہیں سکون قلب میسر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں۔ آپ کے دست مبارک پر طائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف میں 649 ہجری میں تشریف لائے اور اس ضمن میں انہوں نے ایک فارسی شعر سے تاریخ نکالی ہے: چوں باز آشیانہ قدس شہباز، سیوستان را رمودہ جنت آسا، خود تاریخ آن از روی اخلاص، نمود آفتاب دین گفتہ۔ اخلاص کے پہلے حرف الف کے عدد آخری مصرع کے عدد سے جمع کیے جائیں تو 649 ہجری برآمد ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیر و سفر کرتے ہوئے ٹھٹھا پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی۔ پیر پٹ نے
642 ہجری میں وفات پائی، اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد 649 میں سیون میں آ کر قیام کیا۔ تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے۔ سلطان محمد غیاث الدین بلبن کے فرزند تھے اور 669 ہجری میں ملتان کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال 661 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 661 ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے، جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی زندہ تھے، اور 669 کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے۔ سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا، آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت سید صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا۔ سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز قلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر اپنے تینوں احباب بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین سرخ بخاری اور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمراہ حضرت سید صدر الدین سے ملے تھے۔ بہرحال سیون آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ لال شہباز قلندر کے آنے سے پہلے سیون کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی، لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی۔ اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی تھی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کی تعلیم دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے۔ تحفۃ الکرام اور لب تاریخ میں ہے، لال شہباز قلندر بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں تحفۃ الکرام میں لکھا ہے، رکن پور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے اور وہاں بھی گئے تھے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں۔ مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر تھے۔ اس کے علاوہ حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شہباز قلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے، جس کے دونوں اطراف میں فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پر سکون آستانے ابھی بھی ہیں۔
منگو پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر قانے حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ یہ تو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلہ کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سیاحت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں طارق الطویل سے بھی ملاقات کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے تصنیف حدیقت الاولیاء میں لال شہباز قلندر اور پیر پٹا کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے: شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق، در من غار جبل مائی گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور با حق در حضور، مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور، کس بنودا مطلع بر حال شان، گوہر بودا نہائے در جوف کاں، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز، آل شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشعور صدر الدین شیخ ذکریہ بہاؤالدین امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر، شیخ بہاؤالدین ذکریہ اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مرید ہوئے۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور ان کے فرزند کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لال شہباز قلندر سیوت سے لاہور بھی گئے، وہاں سے ہنگلاک، پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تحفۃ الکرام نے بھی کیا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی قلندر سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا: اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ میں بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے روانہ ہوئے اور براستہ لاہور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقہ سہون تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے حاکم بخارا نے برسر عام معافی مانگی اور اب بیٹی کا نکاح
آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم وہی شہباز ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روضہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے دن ہی آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم خوش ہو گئے۔ سید، تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم، ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ اور ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالے نہیں ملتا۔ چند روز کے بعد حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر نامہ کے مصنف کا قول۔ ایک مرتبہ برِ صغیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر یوں مخاطب ہوئے اور ذیل کے اشعار مبارک پڑھے۔ عجب دیدم بارگاہ قلندر، نجف چوں شہد نور بنور، طواف تربیت آل شاہ سرور، ثواب نمازیاں حج اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا ریاضت عبادات میں مصروف رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف
حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسین زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ملتان شریف آمد اور اولیاء کاملین سے حصول فیض۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان شریف روانہ ہوئے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک شروع ہوا۔ حضرت بو علی قلندر نے آپ کو ملتان جانے کا جو اشارہ فرمایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملتان اس وقت بہت بڑے جلیل القدر بزرگان دین کا مرکز تھا۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ ان کے علاوہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں بزرگان دین کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کی منازل کو طے کیا اور ان سے تصوف و سلوک پر مذاکرات بھی کیے۔ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے دوران ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو راجہ ہی برسر اقتدار تھا۔ ان میں سے زیادہ تر ہندو راجہ مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے۔ انہی ہندی راجاؤں میں ایک راجہ سوستان تھا، اس کا نام سیہون تھا۔ سیہون حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں پر واقع ایک شہر تھا۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیرجی تھا جو چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ سیون میں ان دنوں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم کا چرچا تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، کوئی ہمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ اس درویش کا نام طالب سکندر منقول ہے۔ اس درویش نے سیون آنے کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لانے والے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ قلعہ سیون کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا، جس سے چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے اور ہمیں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ فریاد عام لوگوں کی تھی اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے۔ پھر ایک اور درویش اپنے چند خدمتگاروں کے ہمراہ سیون آیا۔ اس نے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں تک زیادہ تر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ شیخ یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہیے، یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں، ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ درویش بولا، مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلے جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے، اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا اور پاک ہے، اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ لقب شہباز کی وجہ تسمیہ۔ تذکرہ الانساب، معراج الولایت اور مرۃ الکونین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی، اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مطابق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، سید جلال الدین سرخ بخاری
حضرت جہانیہ جہاں گشت اور مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا، مخدوم کیا یہ وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا، پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے، آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا، دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا۔ مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا، تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ با اثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک گواہی نہیں آئی۔ نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ کو مرید کی پکار سنائی دی، آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی تختے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی، چاروں طرف پھیل گئی، ہر جانب اندھیرا پھیل گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے منہ تک رہے تھے۔ قیدی کہیں غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دینے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ محبوب علی چند کی تحقیق کے مطابق آپ کا حقیقی وطن مروند ہی ہے۔ مرند نامی شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے واقع ہے جو کہ خودی دریا میں آ کر ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے جانب شمال تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے، جس کے جواب آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے بازار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کبیر الدین کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا کر گا رہی ہے، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں،
عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کتب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی۔ پھر دوسرے دن آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دارالامتحان ہے، میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلائے معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر خاموش ہے۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ یوں ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ کبیر صاحب کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، وہی بچہ مخاطب کہتا ہے، مقام سے باہر لاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ جلدی سے شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اسے خواب میں ہدایت کی گئی وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت سید کبیر لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اس کی بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک رات خواب میں آپ کی والدہ کو بتایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں تمہارا فرزند اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ ویران یہ دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔
حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل کو طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے روشن ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سیہون شریف منور اور تاباں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی قلندر سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم سندھ چلے جاؤ، سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ میں بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے روانہ ہوئے اور براستہ لاہور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقہ سیہون تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے حاکم بخارا نے برسر عام معافی مانگی اور اب بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم وہی شہباز ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روضہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے دن ہی آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے، میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔
اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم خوش ہو گئے۔ سید تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ اور ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالے نہیں ملتا۔ چند روز کے بعد حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر نامہ کے مصنف کا قول۔ ایک مرتبہ برِ صغیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر یوں مخاطب ہوئے اور ذیل کے اشعار مبارک پڑھے: عجب دیدم بارگاہ قلندر، نجف چوں شہد نور بنور، طواف تربیت آل شاہ سرور، ثواب نمازیاں حج اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا ریاضت عبادات میں مصروف رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسین زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ملتان شریف آمد اور اولیاء کاملین سے حصول فیض۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان شریف روانہ ہوئے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک شروع ہوا۔ حضرت بو علی قلندر نے آپ کو ملتان جاننے کا جو اشارہ فرمایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملتان اس وقت بہت بڑے جلیل القدر بزرگان دین کا مرکز تھا۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ ان کے علاوہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں بزرگان دین کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کی منازل کو طے کیا اور ان سے تصوف و سلوک پر مذاکرات بھی کیے۔
7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے دوران ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو راجا ہی برسر اقتدار تھا۔ ان میں سے زیادہ تر ہندو راجا مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے۔ انہی ہندی راجاؤں میں ایک راجا سوستان تھا، اس کا نام سیہون تھا۔ سیہون حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں پر واقع ایک شہر تھا۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجا جیرجی تھا، جو چوپٹ راجا کے نام سے مشہور تھا۔ سیون میں ان دنوں چوپٹ راجا کے ظلم و ستم کا چرچا تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، کوئی ہمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ اس درویش کا نام طالب سکندر منقول ہے۔ اس درویش نے سیون آنے کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لانے والے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ قلعہ سیون کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا، جس سے چوپٹ راجا نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے اور ہمیں چوپٹ راجا کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ فریاد عام لوگوں کی تھی اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے۔ پھر ایک اور درویش اپنے چند خدمتگاروں کے ہمراہ سیون آیا۔ اس نے اس محلے میں سکونت اختیار کی، جہاں تک زیادہ تر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ شیخ، یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہیے، یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں، ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ درویش بولا، مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلے جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے، اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا اور پاک ہے، اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔